بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، قافیہ کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا ایک سبق ہو چکا ہے۔ اس سبق میں ہم نے علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور لفظ قافیہ پہ بحث کی ہے، اور بھی بہت ساری مفید باتیں ہم نے اس میں بیان کی ہے۔ آپ حضرات وہاں پر سماعت کر سکتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس میں کچھ اور بھی بنیادی باتیں بیان کریں۔ مثلاً صاحب قافیہ کی زندگی پر کچھ مختصر سی روشنی ڈالی جائے گی، اور علم نحو کی عظمت و رفعت اور اس کی اہمیت اور علم نحو کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی جائیں گی۔ علم نحو کا موجد اور بانی کون ہے، تو یہ تو بہت مشہور بھی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ اس علم کا نام نحو کیوں رکھا گیا، اس کی بھی وجہ تسمیہ، اور اس کتاب کے اندر کون کون سے مشہور ائمہ کا نام آیا ہے، اس کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اور آخر میں ہم بیان کریں گے کہ جو بصری اور کوفی ہے، ان میں جو اختلافات واقع ہوتے ہیں، اور جو ابھی مروجہ کتابیں ہیں یہ کن کے مذہب پر ہے، یہ تمام باتیں تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ سماعت کریں۔ تو سب سے پہلا ہم نے کہا تھا صاحب قافیہ کی زندگی پر کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، تو اس کے بارے میں یہ سماعت کریں کہ دیکھیے صاحب قافیہ جو ہیں ایک بڑے اللہ کے ولی بھی تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ ان کا نام جو تھا عثمان، ان کا نام عثمان تھا، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو عامر تھی۔ لقب ان کا جمال الدین تھا، لیکن ان کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ ابن حاجب سے حاصل ہوئی۔ مدارس میں یا جو ہے جہاں پر بھی علم سے لوگ شناسائی رکھتے ہو، وہاں پر یہ علامہ صاحب قافیہ ابن حاجب ہی سے مشہور ہیں۔ ابن حاجب سے مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے، تو اتنا مختصر سا یاد رکھیں کہ یہ جو صاحب قافیہ ہے، ان کے جو والد صاحب تھے وہ دربان تھے کسی جو ہیں دربار کے، اور عربی میں جو ہے دربان، عربی میں دربان کو حاجب کہتے ہیں، حاجب۔ تو ان کے والد چونکہ دربان تھے، اور عربی میں دربان کو کیا کہتے ہیں، حاجب کہتے ہیں، اور ابن حاجب کا معنی کیا ہے، دربان کا بیٹا۔ تو صاحب قافیہ اس وجہ سے ابن حاجب سے مشہور ہوئے۔ ابن حاجب کا معنی دربان کا بیٹا۔ یہ جو علامہ ابن حاجب صاحب ہیں، ان کی ولادت 570 ہجری کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے قاہرہ میں حاصل کی۔ بڑے ذہین تھے اور اللہ نے بہت ذہانت سے نوازا تھا، بچپن میں ہی قرآن مقدس حفظ کر لیا تھا۔ اور علامہ امام شاطبی جو کہ قرأت کے مشہور امام بھی ہے، ان سے انہوں نے علم قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ علامہ شیخ ابو منصور انباری سے مذہب مالکی میں علم فقہ کی تحصیل کی، اور علامہ شاطبی اور دیگر علماء سے انہوں نے علم ادب میں عبور حاصل کیا۔ پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد تدریس کی طرف متوجہ ہوئے علامہ ابن حاجب، اور
انہوں نے دمشق کی جامع مسجد میں ایک زمانے تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد علامہ ابن حاجب صاحب مصر تشریف لائے اور مدرسہ فاضلیہ میں ان کو صدر کے عہدے پر مقرر کیا گیا، فائز کیا گیا۔ پھر انہوں نے اور بھی دیگر مدارس میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آخری زمانے میں مقام اسکندریہ یہ منتقل ہو گئے اور پھر ہمیشہ کے لیے حضرت نے وہیں پر سکونت اختیار کر لی۔ علامہ ابن حاجب صاحب اپنی زندگی میں انہوں نے درس و تدریس کو جاری رکھتے ہوئے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان کی کچھ کتابیں عربی میں ہیں اور تمام کتابیں عربی میں ہیں، کچھ کتابیں نحو و صرف پر مشتمل ہیں اور کچھ کتابیں فقہ پر مشتمل ہیں اور کچھ کتابیں علم عروض پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے چند کتابوں کے مشہور نام یہ ہے: کافیہ ہے، شافیہ، شرح شافیہ، الإیضاح، شرح المفصل، المختصر فی الفقہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ البتہ ان تمام کتابوں میں کافیہ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ دوسری کتابوں کو حاصل نہ ہو سکی، اور جب سے کافیہ لکھی گئی ہے اب تک، تب سے یہ جو ہے مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو کافیہ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ دوسری کتابوں کو حاصل نہ ہو سکی۔ علامہ ابن حاجب یہ جس طرح انہوں نے نحو کے اندر کافیہ کتاب لکھی، صرف کے اندر انہوں نے شافیہ کتاب لکھی تھی، اور چونکہ یہ مذہب فقہ میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد تھے، مالکی تھے حضرت، تو فقہ مالی پہ بھی حضرت نے کتابیں لکھیں۔ ایک بلند پایہ فقی بھی تھے، اعلیٰ مناظر بھی تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کو لکھا گیا ہے کہ یہ معتمد ثقہ بھی تھے، اور اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود عاجز و انکساری تواضع کے پیکر تھے، اور اپنے معاصرین علماء میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ یہ اتنے بڑے عالم دین علامہ ابن حاجب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات 646 ہجری 14 شوال المکرم مقام اسکندریہ میں بروز جمعرات کو ہو گئی، اور پھر یہ چمکتا ہوا چاند ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کے قبر مبارک پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں، امین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو محترم عزیز طلبہ، صاحب کافیہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اب کچھ باتیں علم نحو کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن اور احادیث اور جتنی بھی اس کے علاوہ کتابیں ہیں وہ تمام، یعنی آپ کل ملا کے یہ سمجھیں کہ علوم اسلامیہ کا جو ذخیرہ ہے یہ عربی زبان ہی میں ہے، چاہے قرآن ہو، احادیث ہو اور جو دیگر علوم اسلامیہ ہے، ان تمام کا ذخیرہ عربی زبان میں ہے، اور جس کو سمجھنے کے لیے علوم عربیہ سے واقفیت ضروری ہے۔ اور علوم عربیہ میں علم نحو جو ہے اس کو ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ علم نحو کے بغیر
نہ عربی زبان حاصل ہو سکتی ہے، نہ علوم عربیہ کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ دیگر جو علوم اسلامیہ ہیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس علم کے بڑے بڑے امام کہ جن کو پہلے اس علم کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں تھی اور عربی میں غلط بیانی کی وجہ سے اس علم کی جانب وہ متوجہ ہوئے، چاہے وہ امام سیبوی ہو یا امام کسائی ہو، عربی میں غلط بیانی کی وجہ سے علم نحو کی جانب یہ تمام حضرات متوجہ ہوئے اور اپنی عربی کو اس طرح مضبوط کیا کہ اس علم میں بھی انہوں نے 4 چاند لگا دیے۔ یعنی پہلے یہ امام یا ائمہ حضرات خود علم نحو سے نہ آشنا تھے، بعد میں کچھ غلطیوں کی وجہ سے یہ لوگ علم نحو کی جانب متوجہ ہوئے اور پھر اس طرح علم نحو میں خدمتیں کی کہ قیامت تک ان کی خدمات کو دنیا بھول نہیں سکے گی۔ اور جو بھی آج ہمارے سامنے علم نحو موجود ہے کتابوں کی شکل میں اور بابوں کی شکل میں، فصلوں کی شکل میں، یہ تمام کوششیں اور محنتیں یہ انہی حضرات کی ہے، امام سیبوی، امام کسائی اور جو دیگر علماء نحو ہے تمام کی۔ لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ کوشش اور محنت وہ اہل بصرہ کی ہے۔ خیر میں اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ تو علم نحو کی عظمت اور رفعت میں بتا رہا تھا۔ اس علم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جو بہت مشہور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، علم نحو کو سیکھو کما تعلمون السنن والفرائض، جس طرح تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ تعلموا النحو، علم نحو کو سیکھو کما تعلمون السنن والفرائض، جس طرح سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو اسی طرح علم نحو کو سیکھو۔ اور اس کے بارے میں اور بھی اس علم کے بارے میں دیگر اقوال پائے جاتے ہیں، تمام تو میرے ذہن میں موجود نہیں، البتہ کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک قول اور بھی مشہور ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ نحو جو ہے یہ کلام کو ایسا مزین کرتا ہے کہ جیسے نمک سے کھانا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک قول اور مشہور ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، علم صرف یہ علوم کی ماں ہے اور علم نحو یہ علوم کے باپ ہے۔ اس طرح ایک قول اور مشہور ہے، النحو للعلوم کالضوء للنجوم، کہ علم نحو یہ علوم میں ستاروں کے روشنی کی طرح ہے، ستاروں کے روشنی کی طرح ہے۔ ایک قول اور مشہور ہے اس کے فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، النحو فی العلوم کالبدر بین النجوم، علوم میں نحو اسی طرح ہے کہ جیسے ستاروں میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اقوال ہمارے بزرگوں نے کہے اس کی شان میں، اس کی رفعت و اہمیت کے بارے میں، تو یہی سے ہمیں علم نحو کی اہمیت اور رفعت کو سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ علم نحو اگر بندہ حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ قرآن اور احادیث جو ہمارا اصل مقصد بھی ہے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس علم کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کچھ باتیں اور سماعت کریں۔ اولاً آپ یوں یاد رکھیں کہ علوم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک علوم مقصودہ اور علوم غیر مقصودہ۔ علوم مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ ہو، ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔
عقلیہ اور نقلیہ، یعنی علوم مقصودہ عقلیہ، علوم مقصودہ نقلیہ، علوم غیر مقصودہ نقلیہ اور علوم غیر مقصودہ عقلیہ۔ تو علوم مقصودہ نقلیہ جو ہیں یہ قرآن، احادیث، فقہ وغیرہ، اس کے علاوہ اور جو بھی ہیں، یعنی جو علوم شرعیہ ہیں۔ اور علوم مقصودہ عقلیہ جو ہے ان میں فلسفہ آ جاتا ہے، کلام آ جاتا ہے، جفر آ جاتا ہے۔ اور جو علوم غیر مقصودہ نقلیہ ہے ان میں نحو آ جاتا ہے اور صرف آ جاتا ہے۔ اور جو علوم غیر مقصودہ عقلیہ ہے ان میں منطق آ جاتا ہے۔ تو یہ علوم کی قسمیں کی گئیں، آپ یاد رکھیں۔ تو یاد رکھیں یہ یہاں پر کہ علم نحو جو ہے یہ علوم غیر مقصودہ نقلیہ میں سے ہے۔ اب اس علم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ دیکھیے، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو یا علم فقہ ہو وغیرہ، یہ تمام علوم شرعیہ کا حاصل کرنا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ علم نحو یہ علوم شرعیہ کے لیے نہ صرف وسیلہ ہے اور نہ ذریعہ ہے، بلکہ ان علوم شرعیہ کی تحصیل، علوم شرعیہ کو حاصل کرنا یہ سراسر علم نحو پر موقوف ہے۔ کس پر؟ علم نحو پر۔ تو علم نحو ہوا موقوف علیہ۔ تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم نحو پر موقوف ہے، تو اسی وجہ سے جب وہ علوم شرعیہ کہ جن کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے علم نحو پر موقوف ہے، تو یہ اصول کی روشنی میں یہ بات پتہ چل گئی کہ علم نحو کا حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہوا۔ جب ان علوم کا حاصل کرنا علوم شرعیہ کا فرض کفایہ ہے، اب علوم شرعیہ جو ہے ان کا حصول یہ علم نحو پر موقوف ہے۔ علم نحو موقوف علیہ ہوا اور وہ تمام موقوف ہوئے کہ ان تمام کو اس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہے مقصود علوم شرعیہ ہی۔ لیکن یہ جو علم غیر مقصود ہے، جب تک اس کو حاصل نہ کیا جائے گا وہ تمام ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو لہذا جس طرح ان تمام کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، تو بالکل اسی طرح علم نحو کا حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ بلکہ علماء نے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ علامہ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح الطریقۃ المحمدیہ میں جب علوم عربیہ کی حیثیت بیان کی، تو علوم عربیہ کی حیثیت بیان کرتے ہوئے انہوں نے ان کو 12 علوم میں تقسیم کیا، اور ان میں سب سے پہلا مقام جو انہوں نے دیا وہ علم نحو کو دیا۔ صاحب مدینۃ العلوم ہو یا صاحب مفتاح السعادہ ہو یا علامہ شامی ہو یا علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہو، ان تمام حضرات نے علم نحو کو سیکھنا فروض کفایہ میں سے قرار دیا کہ فرض کفایہ ہے۔ البتہ ایک بات یہاں پر ضرور ہے کہ علم نحو کو ان لوگوں نے بدعات میں ضرور شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ علم نحو ہے تو بدعات میں سے، کہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کا ایجاد ہوا۔ لیکن یہاں پر بدعات سے مراد بدعت حسنہ ہے کہ اچھی بدعت ہے، اور یہ ایسی بدعت ہو گئی کہ جب تک اس کو نہ سیکھا جائے دوسرے علوم ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے۔ اسی طرح صاحب درایت النحو انہوں نے بھی اس کے بارے میں صراحت کی اور کہا تعلمہ و تعلیمہ من الواجبات، کہ علم نحو کا سیکھنا اور اس کا سکھانا یہ واجبات میں سے ہے۔ تو آپ کو عزیز طلبہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ علم نحو کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ جب تک اس کو نہ سیکھا جائے دوسرے علوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ تو 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، بلکہ 3 چیزیں: صاحب کفایہ کے حالات، کافیہ کے حالات
اور نحو کی شرعی حیثیت دو چیزیں ہو گئی، نحو کی رفعت و عظمت، تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس علم کا بانی اور موجد کون ہے، اور اس علم میں نحو کی تاریخ کیا ہے، کون ہے اس کے موجد۔ تو موجد اور بانی کے بارے میں، واضع کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، اور بعض نے حضرت عمر کو کہا، بعض نے حضرت علی کو کہا، بعض نے واضع اول حضرت ابو الاسود دوئلی کو کہا، بعض نے اور دیگر ائمہ ہے کتابوں میں ان کے نام مذکور ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ واضع اول ہے علم نحو کے۔ تو یہ سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو قول مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا ان اللہ بریء من المشرکین، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، حالانکہ اس کو ورسولہ پڑھنا چاہیے تھا لیکن رسول ہی پڑھ دیا، تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک فکر لاحق ہو گئی، اور آپ نے ابو الاسود دوئلی کو بلا کر یہ حکم دیا کہ وہ کچھ قواعد اکٹھا کرے۔ یہ حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ابو الاسود دوئلی نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت متفکر تھے، غور و فکر میں مبتلا تھے، پریشان تھے، بیٹھے تھے، تو حضرت ابو الاسود دوئلی آئے اور آپ سے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اب عرب میں عجمی لوگوں کی وجہ سے اور عجمی لوگوں کی میل جول کی وجہ سے عربی زبان میں بہت زیادہ فساد واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو تدوین اور ایک کچھ قواعد کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے اسم اور فعل اور حرف اور دیگر کچھ چیزوں کی تعریفات حضرت ابو الاسود دوئلی کو دیے اور کہا کہ ان پر تم اضافہ کرو۔ حضرت ابو الاسود دوئلی نے ان تمام میں اضافہ کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، اور پھر دیکھنے کے بعد کہا ما احسن هذا النحو الذی قد نحوت، کہ یہ ارادہ کتنا ہی اچھا ہے جو تو نے کیا ہے، یہ قصد کتنا ہی اچھا ہے جو تو نے کیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الاسود دوئلی کے بارے میں جو واقعہ بیان ہوا، اور یہی مشہور واقعہ ہے، اور اسی کے بارے میں تمام علماء نے، چاہے وہ صاحب درایت النحو ہو یا صاحب مفتاح السعادہ ہو یا اور بھی جو علم نحو کے بڑے بڑے امام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کا جو قول ہے وہی زیادہ راجح ہے اور وہی زیادہ افضل و بہتر ہے، کہ حضرت علی ہی جو ہے علم نحو کے واضع اول ہے، اور علم نحو کے واضع ثانی حضرت ابو الاسود دوئلی ہے۔ تو مشہور اور راجح قول یہی ہے کہ حضرت علی ہی نے علم نحو کو ایجاد کیا، اور انہی کے حکم سے علم نحو میں بہت ساری قواعد بیان کیے گئے۔ بعد میں ائمہ حضرات آئے، انہوں نے اس علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اور اپنی ذہانت کی وجہ سے، جو اللہ نے ان کو ذہن عطا کیا تھا، جو صلاحیت و استعداد عطا کی تھی، ان کے ذریعے علم نحو کی بہت ساری انہوں نے خدمات انجام دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ علم نحو کے واضع اول حضرت علی ہے اور واضع ثانی حضرت ابو الاسود دوئلی ہے۔ تو یہ موجد اور بانی کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی۔ اس علم کا نام نحو کیوں رکھا گیا، تو اس کے بارے میں بس اتنا سا یاد رکھیں، جب حضرت ابو الاسود دوئلی اس علم کے کچھ قواعد جمع کرنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت علی نے ان تمام قواعد کو دیکھ کر کہا تھا
ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، کہ یہ ارادہ کتنا ہی اچھا ہے جو تو نے کیا ہے۔ تو وہاں پر چونکہ النحو کا استعمال کیا گیا، وہی سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ اب یہ میں نے جو ہے 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب جو ہے چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں کتنے سارے ائمہ کے نام آئے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو اجمالی طور پر معلوم ہو جائے، اور اگر پوری کتاب نہ بھی پڑھ سکے تو اتنا تو معلوم ہو کہ ہاں اس کتاب کے اندر اتنے ائمہ کے نام آئے ہوئے ہیں۔ اور جن جن ائمہ کے نام اس کتاب میں آئے ہوئے ہیں وہ بڑے مشہور امام ہیں علم نحو کے، اور ان کی علم نحو میں بہت ساری خدمات ہیں۔ تو پہلا نام ہے ابو عمرو بن علاء، یہ ان کا نام آیا ہوا ہے کافیہ میں۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور کوفے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ دوسرے امام ہیں امام خلیل، بہت مشہور ہیں، امام خلیل بن احمد۔ ان کی ولادت بصرے میں ہوئی اور بصرے میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ تیسرے امام ہیں جن کا نام کافیہ میں آیا ہوا ہے، سیبویہ ہے، نحو کے بہت بڑے مشہور امام ہیں، اور ان کی نحو میں سب سے زیادہ خدمات بھی ہے۔ ان کی شیراز میں ولادت ہوئی اور شیراز ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ امام کسائی یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور یہ کوفیوں میں سے ہے، اور جو امام سیبویہ ہے یہ بصریوں میں سے ہے۔ تو ان کی کوفے میں ولادت ہوئی امام کسائی کی، اور رے میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد جو 5واں امام جن کا نام کافیہ میں آیا ہے اخفش ہے، اور یہ اخفش اوسط سے مشہور ہے۔ علم عروض میں بھی یہ کافی مہارت رکھتے تھے، جس طرح علم نحو میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے علم عروض میں ایک بحر کا بھی اضافہ کیا، جو بحر ہے الخبت۔ تو اس کے بعد جو ہے امام مبرد ہے۔ امام مبرد یہ بھی نحو کے بہت مشہور امام ہیں۔ ان کی ولادت بصرے میں ہوئی اور بغداد میں ان کی وفات ہوئی۔ کتابوں میں جہاں جہاں پر بھی ابو العباس آیا ہوا ہے، کیا ابو العباس، تو وہاں پر یہ ابو العباس سے امام مبرد ہی مراد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فرا۔ 144 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی اور 207 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کا پورا نام ابو زکریا یحییٰ بن زیاد دیلمی۔ کوفے میں ان کی ولادت ہوئی اور بغداد میں انہوں نے وفات پائی۔ امام مازنی، یہ بھی ان کا بھی نام کافیہ میں آیا ہوا ہے، بڑے مشہور امام ہیں، اہل بصرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بصرہ ہی میں ان کی ولادت ہوئی اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ ابن کیسان، ابن کیسان جس طرح علم نحو کے امام ہیں اسی طرح علم لغت کے بھی امام ہیں، یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ امام یونس، یہ کتابوں میں یونس نحوی سے مشہور ہے، اور جو بصرہ ہے، بصرہ کے یہ نحویوں کے امام تھے، یعنی اب یوں سمجھے کہ امام الائمہ تھی، نحوی اماموں کے امام تھے یونس نحوی۔ اور جو نحوی ائمہ ہے، سیبویہ ہے یا فرا ہے یا پھر امام کسائی ہو، ان تمام حضرات نے انہی سے علم نحو پڑھا اور دوسرے علوم حاصل کیے۔ تو یہ چند نام آپ کے سامنے میں نے بیان کیے، یہی تمام نام کافیہ میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بصری اور کوفی کے الفاظ بھی کافیہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ میں 4 مذاہب بنے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی،
بالکل اسی طرح علم نحو و صرف میں بھی دو مکتبہ فکر پیدا ہو گئے، ایک ہے بصری اور ایک ہے کوفی۔ بعض مسائل میں دونوں کے رائے تو متفق ہے اور بعض مسائل میں دونوں کے رائے بالکل مختلف ہے۔ کافیہ میں جگہ جگہ بصری اور کوفیوں کے بارے میں تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے چند ائمہ کے نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بیان کروں کہ جس سے آپ کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہو۔ یہ جو میں نے بصری اور کوفی کہا تو ان کے بہت سارے اختلافات علم نحو میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان اختلاف کیوں پایا جاتا ہے اور یہ کون تھے، تو میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ خلافت عباسیہ میں یہ تمام حضرات ابھر کر آئے اور خلافت عباسیہ ہی میں علم نحو کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوگی۔ جتنے بھی نحو کے امام ہیں ان میں اکثر اسی دور کی جو ہے وہ پیداوار ہیں۔ اسی دور میں علم صرف کو علم نحو سے الگ کر کے پیش کیا گیا، امام مسلم نے پیش کیا۔ اور اس دور میں عربی ادب اور نحو کے دو مشہور مکاتب فکر یعنی بصرہ اور کوفہ یہ عالم وجود میں آئے۔ حضرت ابو الاسود دوئلی جو کہ واضع علم نحو ہے، یہ بصرہ ہی کے رہنے والے تھے اور بصرہ کے یہ حاکم تھے۔ کتب نحو کے سب سے پہلے مصنف عیسیٰ بن عمر ثقفی اور معلل قوانین نحو حضرت عبداللہ بن ابی اسحاق حضرمی اور ضابط نحو ہارون بن موسیٰ اور نحوی مسائل کو سب سے پہلے ابواب کے تحت مرتب اور مہذب کرنے والے سیبویہ، یہ جو تمام میں نے نام لیے یہ تمام حضرات بصرہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی جو بصرہ جو علاقہ ہے تو یہ جو ہے یہ ان میں بہت سارے جلیل القدر ائمہ نحو کے بصرہ ہی کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح نحو کی ایجاد اور تدوین اور تصنیف اور ترتیب اور اشاعت جو ہے ان میں اولیت اور افضلیت کا جو شرف ہے یہ اہل بصرہ ہی کو حاصل ہوا۔ اب یہ جو کوفہ والے ہیں اہل کوفہ نے اہل بصرہ سے علم نحو کی تعلیم حاصل کی، اور یہ جو اہل بصرہ ہیں تو یہ اہل کوفہ ہے، یہ اہل بصرہ کے شاگرد ہیں، ان کے تلامذہ ہیں۔ ہوا کیا کہ جب پوری علم نحو انہوں نے حاصل کی اور علم نحو پر عبور حاصل کر لی تو اب جو اہل کوفہ ہے تو کوفے کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی، یہ وفادار نہیں ہوتے، اور مدارس میں بھی یہ بے وفا کے نام سے مشہور ہے۔ تو کوفیوں نے علم نحو تو حاصل کر لی، لیکن بعد میں علم نحو حاصل کرنے کے بعد تفصیل و تعلیل اور شرح میں بصریوں کی برابری اور ان سے مقابلہ کرنے لگے اور اپنے الگ اصول و قواعد تیار کیے، اور ایسے اصول و قواعد تیار کیے، ایسے اصول و قواعد کا استخراج کیا جو بصریوں کی قواعد کے بالکل خلاف تھے۔ جب انہوں نے اپنی طرف سے اصول اور قواعد کا استخراج کیا، پھر جو قواعد اور اصول بصریوں کے بالکل خلاف تھے، پھر یہی سے کوفی اور بصریوں کا اختلاف شروع ہوا اور ان کے درمیان اختلاف کا آغاز ہوا۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پر بصری جو ہے بصریوں کے امام سیبویہ ہیں، اور جو کوفی ہے تو کوفیوں کے امام کسائی ہے۔ اب ان کے درمیان اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ان کے درمیان اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو بصری حضرات تھے یہ صرف اور صرف سماعیات کو ترجیح دیتے تھے، یعنی جو بزرگوں سے سنا علم نحو کے بارے میں
انہی کو مانتے تھے اور انہی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے۔ لیکن جو کوفی ہے تو یہ خالی سماعیات کو نہیں بلکہ قیاسیات کو ترجیح دیتے، اور بصورت مجبوری یہ قیاسیات ہی کو ترجیح دیتے، سماعیات کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ مثلا آپ کو میں اس کی ایک مثال دوں، بہت زیادہ مشہور مثال ہے، جو تنازع فعلان کی جو بحث ہے ان میں آپ دیکھیں تو جب دو فعل آپس میں متنازع ہو جائیں ایک اس میں ظاہر میں، تو جو دوسرا والا فعل ہے بصری کیا کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے کو عمل دلاتے ہیں، لیکن کوفی پہلے کو عمل دلاتے ہیں۔ بصری کیا کہتے ہیں کہ دوسرا والا جو ہے یہ قریب ہے، تو بصری قرب و جوار کا اعتبار کرتے ہوئے یہ دوسرے والے فعل کو عمل دلاتے ہیں، لیکن جو کوفی ہے یہ قرب و جوار کا اعتبار نہیں کرتے، یہ اپنی عقل کو دہراتے ہیں اور قیاسیات کو بیچ میں لا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دلائیں گے، کیونکہ جو پہلے ہوتا ہے وہی زیادہ مستحق ہوتا ہے، لہذا اسی کو عمل دلائیں گے، اسی کو عمل دلائیں گے۔ تو کوفی پہلے کو عمل دلاتے ہیں، کوفی پہلے کو عمل دلاتے ہیں، لیکن قرآن مقدس میں بہت ساری جگہ پر ہے ایسی صورتیں کہ جہاں پر عمل جو ہے وہ دوسرے فعل ہی کو دیا گیا ہے، تو جو ہے بصری حضرات کا جو قول ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے، تو سماعیات کو یہ بصری حضرات ترجیح دیتے تھے اور کوفی حضرات سماعیات کے ساتھ ساتھ قیاسیات کو بھی ترجیح دیتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد یہ رکھیے کہ اب جو ہمارے سامنے کتابیں ہیں، موجودہ زمانے میں جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں نحو کی، تو یہ جو تمام کتابیں ہیں یہ سب کے سب بصریوں کے مذہب پر لکھی گئی ہیں۔ کہیں کہیں پر اختلاف بتانے کے لیے کوفیوں کے اقوال ان کے قواعد نقل کر دیے جاتے ہیں محض اختلاف کو بتانے کے لیے، ورنہ جو عمل ہے وہ بصریوں کے مذہب پر ہے اور بصریوں کے مذہب پر ہی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ میں نے کچھ فائدے کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے قافیہ کو حمد سے مصنف نے شروع کیوں نہیں کیا، تسمیہ سے ہی شروع کیوں کی، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔